یہ جو صورتحال اور اس جیسی مشابہ، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ ایک ناشکری ہے، کفران ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں آپ توجہ کریں کہ جو صورتحال ہے زمینی حقیقت ہے، اور اس کے پیش نظر جو کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم ہے پاکستان کے اوپر، خصوصی عنایت ہے اللہ کی۔ اور پاکستانیوں کو اس بحران میں بھی دوسری تمام مخلوقات سے زیادہ شاکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کفران نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیا کی زد میں آ کر اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے شیاطین اور شیطان کے چوزے اور چیلے ان کے افواہوں اور ان کے افکار سے متاثر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کفران نہیں کرنا چاہیے، شکر کے بجا لائیں۔ آپ توجہ کریں کہ پاکستان میں یہ وبا ہے، لیکن اس کا نمبر پاکستان کا وبا زدہ ملکوں میں کتنے نمبر پر آتا ہے؟ پاکستان میں آبادی کتنی زیادہ ہے؟ 22 کروڑ ہے۔ اٹلی کی آبادی پاکستان کے ایک شہر کے برابر ہے۔ تھوڑی سی آبادی والا ملک، اسپین چھوٹا سا ملک، تھوڑی سی آبادی ہے اس کے پاس، ان کے ملک میں، اور اتنے وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ترقی ہے، پیش رفت ہے، طبی نظام ہے، ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کہ ہر پاکستانی اٹلی میں جانا اپنے لیے ایک فخریہ چیز سمجھتا ہے۔ چھوٹی سی آبادی میں یہ وبا کتنی تباہی پھیلا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں پاکستان کی آبادی آپ دیکھیں، کئی ملکوں کے برابر ہے پاکستان کی آبادی، اور پاکستان کے اندر نہ کوئی حفاظتی بندوبست تھا، نہ کوئی طبی اس کے لیے تیاری تھی، نہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کوئی انتظام تھا، اور ہے ابھی بھی نہیں ہے، نہ کوئی تدبیر ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی اہتمام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو کتنا امن میں رکھا ہوا ہے۔ پورے ملک کے اندر 1000، اب روز بروز چونکہ بڑھتی جا رہی ہے، کل کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 مبتلا مریض ہیں، 1000 کل، اور اٹلی میں 8000 سے زیادہ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہاں پر پاکستانیوں کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ ہم پر عذاب خدا نازل ہو گیا ہے، یا ہم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ ہمارے بچانے کے لیے کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، نہ حکومت کے پاس ہے، نہ کسی اور محکمے کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ارادے سے، لطف خدا سے محفوظ ہیں سارے جتنے ابھی تک محفوظ ہیں، اور اللہ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ پوری زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس خطرے سے، اور اس وبا جیسے دیگر تمام خطرات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اہل پاکستان، آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، ایران میں، ایران کی کل 7 کروڑ آبادی ہے، 7-8 کروڑ آبادی، اور اتنا بڑا ملک ہے، اور وہاں اس بیماری کے نقصانات کس وسعت کے ساتھ ہیں، اور پاکستان 3 گنا زیادہ آبادی ہے، وہ 7-8 کروڑ ہیں تو آپ 22 کروڑ ہیں، اور یہاں پر وہاں اہتمام بھی ہے، انتظام بھی ہے، وسائل بھی ہیں، کوشش بھی ہے، ساری مشینری۔ 1-2 دن پہلے کی ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق 2 دن پہلے 60 لاکھ ایرانیوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، 60 لاکھ ایرانیوں کے، عوام کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ابھی تک۔ پاکستان میں ابھی تک 60 آدمیوں کے ٹیسٹ کا بھی انتظام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا لطف کیا ہے، اتنا کرم کیا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، پورے ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہر چند خطرہ
سر پہ منڈلا رہا ہے، اور تقوی کی تدبیر سے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اور ختم کیا جا سکتا ہے تقوی اختیار کرنے سے. لیکن تقوی کا ایک اہم حصہ شکر بھی ہے، رحمت خدا، نعمت خدا، لطف الہی. جس طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا فرمان ہے، ایک حدیث نورانی میں امام فرماتے ہیں کہ مومنین کو خطاب کر کے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے خطروں میں، اتنے دشمنوں میں، اتنے مشکلات میں، ان بحرانوں میں تم ایسے ہی محفوظ ہو؟ ساری دنیا تمہارے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے اور تم پھر بھی محفوظ ہو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی ہو تم؟ یہ ہماری توجہ کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے دھیان کا نتیجہ ہے. ہم نے پروردگار سے تمہارے لیے یہ مانگا ہے، یہ طلب کیا ہے کہ مومن اتنے خطروں کے اندر بھی محفوظ رہے. تم متوجہ نہیں ہو ہماری جانب، لیکن ہم متوجہ ہیں، ہمیں خیال ہے تمہارا. او عزیزان، ہمیں اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے ہماری طرف، اور سب کی طرف توجہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں محفوظ ہیں. ورنہ کون سی چیزیں پاکستانی کو بچا سکتی ہے یہاں ملک کے اندر، جس ملک میں کوئی اہتمام اور کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ کا عذاب مہلت نہیں دیتا، مہلت نہیں دیتا اللہ کا عذاب. آپ کو مہلت نہیں ملی ہوئی، مہلت پا کر بھی کہتے ہو یہ مہلت ہے نا، جو بیٹھ کر کہتے ہو اللہ کا عذاب ہے. اتنی مہلت تو دے دی اللہ نے تمہیں کہنے کے لیے. اگر عذاب ہوتا تو اتنی بھی مہلت تمہیں نہ ملتی. تشویش پھیلانے کی مہلت تجھے مل گئی ہے. جو مہلت اللہ نے تقوی کے لیے دی تھی وہ تو پراپوگنڈے میں بسر کر رہا ہے، وہ تو تشویش میں بسر کر رہا ہے، وہ تو تخریب میں بسر کر رہا ہے، اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. اس مہلت کو انسان بروئے کار لاتا ہے. عذاب میں مہلت نہیں ہوتی، عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے. وسیلہ کوئی چیز بن جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. یہ عذاب آپ اس کو عذاب نہ کہیں کہ مصیبت ہے، ایک خطر ہے، ایک مشکل ہے. یہ عذاب کی یہ شکلیں نہیں ہوتی کہ ہر مشکل کو عذاب کہنا شروع کر دیں، آپ عذاب الہی کہنا شروع کر دیں. ہر چند شاید ہمارے اعمال، بلکہ یقیناً ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ عذاب آ سکتا ہے. چونکہ سابقہ قوموں پر جن اعمال کی وجہ سے عذاب آیا ہے، وہ سارے خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. عذاب اگر نہیں ہے تو اللہ کا لطف ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوا. یوں نہ ہو کہ تھوڑی سی سختی آ جائے انسان بھول جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جب تھوڑی سی مشکل میں پڑتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جو ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے پھر فوراً اترانا شروع کر دیتا ہے. اب مشکل میں ہے نا تو کہہ رہے ہیں عذاب الہی ہے. جب مشکل حل ہو جائے گی پھر یہ ٹی وی پر شروع ہو جائے گا اس مشکل کا سہرا کس کے، حل کا سہرا کس کے سر جاتا ہے. ہر نادان بیٹھ کر کہے گا یہ ہماری تدبیر سے ہوا ہے، یہ ہم نے کیا ہے. یہ وہی جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو اس وقت مایوس ہو جاتا ہے. انہ لیئوس، یاس کی باتیں کرتا ہے. جب مشکل ختم ہوتی ہے پھر یہ ڈینگے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا اور میری تدبیر سے یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوا ہے.